بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، یہ ربیع الثانی کی جو 11 مجلسیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ربیع الثانی کے 11ویں تاریخ کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر قدس اللہ سرہ العزیز کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا۔ اور مومن کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم دن، سب سے خوشی کا دن کون سا ہے؟ ایک مومن کے لیے اس کی ساری زندگی میں سب سے خوشی کا دن، سب سے اہم دن، سب سے کامیاب دن کون سا ہے؟ پیدا ہوئے، مومن پیدا ہوئے، بڑی بات ہے، اچھی بات۔ اس سے اوپر ایک بات بتاتا ہوں میں، وہ یہ کہ اگر میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو میرے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ نہیں گیا، میری زندگی برباد۔ تو ہر مومن کے لیے کامیابی کا دن کون سا ہے کہ ہمارے آخری دن، جب ہماری زندگی کی آخری شام ہو، اس شام کے وقت ملک الموت رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آ کر کہیں کہ چلو مومن ہو تم، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو اگر ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوا، وہی دن ہمارے زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ پیدا ہو گئے لیکن کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے معلوم نہیں۔ شادی کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن سب سے بڑا خوشی کا دن ہر مومن کے لیے اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو وہی خوشی کا دن ہے۔ جب عام مومن کے لیے ان کی موت کا دن خوشی کا دن ہے تو اولیاء اللہ کی بات تو اولیاء اللہ کی بات ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی گریجویشن کر رہا ہے، MBBS پڑھ رہا ہے، BE کر رہا ہے، جو بھی گریجویشن کر رہا ہے، تو کالج میں وقت گزارا، وہ کالج کے فنکشن ہوئے، ایگزامس ہوئے، سب ہوئے، لیکن اس کی مقصد کون سا؟ جس دن وہ پاس ہو جائے گا نا، وہی اس کا خوشی کا دن ہے۔ تو غوث العظم دستگیر 11 ربیع الثانی کو انتقال ہوئے، تو ان کے زندگی کے دنوں میں سب سے پیارا دن ان کے اس دنیا سے رخصت کرنے کا دن ہے، تو اس دن ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور جو 11 راتیں بیان رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک کورس ہے، ایک کورس۔ اس کورس میں کیا سیکھتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، ولیوں کی صفات جانتے ہیں، اور آدمی ولایت کے قریب کیسے ہوگا وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں معلومات بتائے جاتے ہیں۔ اور ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، دنیا پرستی، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ تمام باطنی بیماریوں کو نکالنے کا حل بتایا جاتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی کی مثالیں دے کر۔ اور تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے نام کے نیچے یہ سب کام ہوتا ہے، ایک کورس ہے۔ اب اس کو کہاں سے بدعت کہیں گے؟ نہیں، وہ نہیں حضرت، وہ کورس کی کیا کی؟ وہ 11 دن کون تم نے اجازت دیے رکھنے کی؟ اللہ بولا کیا؟ رسول اللہ بولے کیا 11 دن رکھو؟ اچھا بھائی، اگر انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ انصاف کی بات کرنا، تپشنا انصاف۔ لوگوں کو حضرت عمر فاروق سے بہت محبت بولتے ہیں لوگ، مجھے عمر فاروق بہت پسند حضرت، مجھے کئی کو کیا انصاف کی بات کرتے ہیں؟ اچھا، اور دوسرے صحابہ کون سے ایک صحابی بتائے جو انصاف کی بات نہ کرتے ہوں؟ म्हणजे उनो पसंद काही को
دوسروں کو ڈانٹنے کے لیے، دوسروں کو سزا دینے کے لیے انصاف پسند، جب خود کی بات آتی ہے وہاں انصاف کی باتش نہیں کرنا۔ دوسرا گاڑی چلا لے کر رہا، دیکھو نہیں چلائیں گے کیا جلدی ہے، دیکھو لوگ کیا جلدی، سب کو جلدی ہے، سب کو جلدی ہے، لیکن انہوں چلاتے سو ویڈیو پکڑ کو بتائے گا تو معلوم ہوگا ان کی کیا چلانا ہے، انہوں کیسا ہونا، گاڑی پارک کر کو آئیں گے، مین روڈ پہ پارک کر کے آ جائیں گے، انہوں گھس کو جائیں گے، لیکن انصاف صرف دوسروں کے لیے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ 11 دن اللہ بھی بولا نہیں، رسول اللہ بھی بولے نہیں، کیسا رکھ لیے؟ بھائی انصاف کی بات آپ کے لیے بھی وہی انصاف، میرے لیے بھی وہی انصاف۔ پہلی بات ایسا ہے نہیں، اللہ بولا نہیں، رسول اللہ بولے نہیں، کچھ کرنا نہیں، یہ بات بیکار بات ہے، بے وقوفانہ بات ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بے وقوفانہ بات ہے۔ اب آئینہ بتا رہا ہوں میں، انصاف کی بات۔ اچھا کیوں اللہ بولا؟ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ 8 سال کا مولوی کورس رکھو، 8 سال کا مولوی کورس رکھو، اللہ بولا، رسول اللہ بولے، تب انصاف کی بات کرو بھائی۔ ابھی تم پھنس گئے، تو وہاں بدعت یاد نہیں آتی، وہاں بھی نمبر ہے نا، 8 سال پڑھے تو مولوی کورس، 8 سال پڑھے بعد عالم کی سند دیں گے، رسول اللہ بولے ایسا، اللہ بولا نہیں، تو وہاں 8 میں آپ کو بدعت نظر نہیں آتی، یہاں 11 میں کیوں آپ کو بدعت نظر آتی ہے؟ کسی مدرسے میں 8 ہے، کسی مدرسے میں 5 ہے، ہاں، اور شعبان میں مدرسہ بند ہوتا ہے، شوال میں مدرسہ کھلتا ہے، یہ کہاں اللہ بولا، رسول اللہ بولا؟ تو جو آدمی باطل پر ہے، جھوٹا ہے، اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرائے گی، جب ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے سمجھ جائے جھوٹا ہے، سچے کی کوئی بات ایک دوسرے بات سے نہیں ٹکراتی، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں وہ پورا ضروری حضرت، وہ ضروری، اب یہ کون سا نہیں ضروری ہے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں سنیں تو کیا ملتا؟ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیوں سننا؟ اللہ رسول کی تعلیمات بس نہیں، کیا پیارا ہے نہیں، اسے بولتے برین واش، کیا بولتے اسے؟ برین واش۔ رسول اللہ کی ہدایتیں جب موجود ہیں تو کیوں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی تعلیمات کی کیا ضرورت آ گئی؟ کتنا بیوٹیفلی پوچھتا ہے نہیں؟ تو رسول اللہ کی حدیثیں ہیں تو ان کی تعلیمات کی کیا ضرورت؟ ایک، اور اللہ کی بات کرنا، دین کی بات میں اولیاء اللہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ 2 اعتراضات۔ اب یہ اعتراض کہاں تک جاتا دیکھیے، یہ اعتراض اللہ کے کلام قرآن مجید تک جاتا۔ قرآن مجید میں اب یہ بول رہے ہیں نا، غوث پاک کے نام پر ایک دین کا کام چل رہا ہے، اس دین کے کام کا نام کیا؟ غوث پاک، ولی۔ یہ سب برابر نہیں حضرت، اللہ کے نام پر دین کا کام چلنا۔ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا نا، قرآن مجید پر جو چلیں وہی ہدایت پر ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ کی ایک ولی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو نبی نہیں ہیں، جو ولی ہیں، اور ان کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ اس سورہ مریم میں اللہ کی بات ملتی ہے۔ جب سورہ مریم میں اللہ کی بات ملتی ہے تو غوث الاعظم دستگیر کے ٹائٹل پر کوئی بات ہو تو اس میں اللہ کی بات نہیں ملے گی کیا؟ صرف سورہ مریم نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام، اکثر مفسرین کہتے ہیں لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، ولی ہے، لقمان علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ کی باتیں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ ہے، یہاں تک کہ بقرہ کے نام پر ایک سورہ ہے، آل عمران کے نام پر ایک سورہ ہے، نساء کے نام پر ایک سورہ ہے۔ دین سمجھے نہیں اللہ، جہاں حضور سے محبت جتنا بڑھے گی دین سمجھ میں آئے گا، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہوگی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بھی بات میں غلط بتایا تو بولیے، سمجھ میں آیا؟ اب دوسری بات، حضور کی حدیثیں ہیں نا، پھر غوث پاک کی تعلیمات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال آتا ہے، ہاں جب حضور کی حدیثیں ہیں تو غوث پاک کی تعلیمات سننے کی کیا ضرورت؟ اچھا بھائی، لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ نبی بھی نہیں ہیں، ولی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے حبیب تم یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے حبیب اس نصیحت کو تم قرآن میں یاد کرو. کہ اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ایک ولی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے تھے، اے حبیب اس نصیحت کو میرے ولی کی نصیحت ہے تم قرآن میں یاد کرو کہہ کر اللہ اس نصیحت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. اولیاء اللہ کی نصیحتیں بیان کرنا یہ کس کی سنت ہوئی؟ اللہ رب العزت کی سنت ہوئی. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک مت کرو. کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا شرک مت کہو؟ کئی بار کہا نا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی عزت افزائی فرما رہا ہے، جو بات خود نصیحت کر چکا ہے اللہ کے شرک مت کرو، یہاں پھر سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شرک مت کرو، اس بات کو اے حبیب تم امت مسلمہ کو سناؤ. تو مطلب کیا؟ اولیاء اللہ کی نصیحتیں وہی نصیحتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ چند چیزیں ہیں کہ بیکار میں لوگ آ کر سمجھتے نہیں ہیں. ایک اچھا کام چل رہا ہے، کئی باتیں یہاں پہ ملیں گی، کئی روحانی باتیں ملیں گی، کئی نصیحتیں ملیں گی. یہ چند غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ ایسی مجلسوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. ان غلط فہمیوں کو نکالنے کی کوشش کیا میں. اللہ اس امید پر کہ اللہ بات کو سمجھ جائے اور ہمارے سمجھ میں آئے. تو خیر، حضور غوث پاک کی چند نصیحتیں میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. زمانے میں جو حادثات ہو رہے ہیں، ان حادثات کے مناسب جو حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. زمانے میں کیا حادثات ہو رہے ہیں؟ اللہ، فلسطین میں دین کی خاطر ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو مارا جا رہا ہے. ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ہم سب صبح سے پیٹ بھر کر کھا کر آئے ہیں، جب چاہے ہم پانی پی سکتے ہیں، جہاں چاہے ہمارا علاج ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہاں پر، ان کو کھانا آنا تو بھی اسرائیل کے ذریعے سے آنا، ان کا پانی بھی اسرائیل کے جانب سے، ان کی بجلی بھی اسرائیل کے طرف سے، ان کے ہسپتال کا ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھ لے کر ظالم بیٹھا ہوا ہے. تو یہ حالات چل رہے ہیں. ان حالات کے مناسبت میں غوث الاعظم دستگیر کی جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں میں بیان کروں گا. حضرت غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، البلاء مع الصبر اساس کل خیر. ہر بھلائی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم ہر بھلائیاں کرتے نا. ہر بھلائی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ جس کی عادت ہے وہ ہر بھلائی اس کے لیے آسان ہے. جس کے پاس صبر نہیں وہ کوئی بھلائی نہیں کر سکتا. نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے بے صبرا، نہ بے صبرا روزہ رکھ سکتا ہے صحیح سے، نہ بے صبرا گناہوں سے بچ سکتا ہے. ہر بھلائی کے لیے صبر ہونا. فجر کی نماز اٹھنے کے لیے کیا ہونا؟ صبر ہونا. ایک بھی نماز چھوڑے بغیر زندگی گزارنے کے لیے صبر ہونا. زکوٰۃ دینے کے لیے صبر ہونا. ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے صبر ہونا. زنا سے بچنے کے لیے صبر ہونا. چوری سے بچنے کے لیے صبر ہونا. حرام خوری سے بچنے کے لیے صبر ہونا. کہ ایک جملے میں کتنی حسین بات کہہ رہے ہیں غوث الاعظم دستگیر کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ہر بھلائی کی اصل ہے. اب دیکھیں، ہم کو لگ رہا ہے دو نظریات ہیں. ایک ہے ہمارے مسلمان بھائی وہاں تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کا دکھ ہونا، لیکن ان کو بد نصیب سمجھنا، ہم کو خوش نصیب سمجھنا،
ہمیں بچ گئے نہیں، ہمیں کتنے اچھے ہی نہیں، وہ لوگاں کتنا حالت ان کی خراب ہے نا، ان کو بد نصیب اور ہم کو خوش نصیب سمجھنا بتا رہا ہے کہ ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہیں، وہ جتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش نصیب ہم نہیں ہیں۔ کیوں؟ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں الصبر مع اللہ عز وجل فرض لا نافلہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا یہ فرض ہے، کمپلسری ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے، ایکسٹرا عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ صبر کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے دین پر جب چلیں گے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہماری زندگیاں دین پر بھی چل رہے ہیں، ہماری زندگیاں مشکل نہیں ہوئی ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ ہم صحیح سے اللہ کے دین پر نہیں چل رہے ہیں، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اس امت میں، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا حضور کی پیروی میں کامیاب ہے اتنا اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں آدمی کا دین جتنا مضبوط ہوگا اتنی مصیبتیں اس پر آئیں گی، آدمی کا دین جتنا کمزور ہوگا اس پر دین کے خاطر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اب ہماری زندگی میں ہم نے کتنی مصیبتیں جھیلی دین کے خاطر، کیا ہے ہم نے دیا جو دین کے خاطر؟ الٹا ہم نے دین کے نام پر لیا، دین کے نام پر بہت کچھ لیا، لیکن دین کے خاطر ہم نے کیا دیا؟ کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کے خاطر کچھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ۔ یہ زندگی جو ہے اللہ یہاں پر ایک مثال دے رہا ہے، ایک تجارت کی طرح ہے، ایک بزنس ہے۔ خریدنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ بیچنے والے کون؟ ہم۔ اللہ کیا دے کر خریدے گا؟ جنتی بنا کر ہم سے خریدے گا۔ ہم کو جنت لینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جتنی دنیا ہم کو ملی، جتنا زیادہ دنیا اللہ کو دیں گے اتنا زیادہ ہم کو جنت ملے گی۔ یہ ہے، اسی لیے پیدا ہوئے جو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ چیز ہم بھول گئے یا کبھی ہمارے کانوں میں بات پڑی ہی نہیں۔ جنت کو جانا تو جتنا زیادہ دنیا دیں گے اتنا زیادہ جنت ملے گی، لینے والا اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ جنت دیتا ہے، چیز اچھی ہے تو اللہ خریدتا ہے، چیز صحیح نہیں ہے تو اللہ خریدتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم بھی جان اور مال بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور فلسطین کے ہمارے بھائی بہن بھی جان و مال بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ہمارا بھی دکان ہے، ان کا بھی دکان ہے، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارا جان قیمتی نظر آ رہی ہے جنت کے بدلے میں لینے کے لیے، نہ ہمارا مال قیمتی نظر آ رہا ہے، لیکن فلسطین کے لوگوں کا جان اور مال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان سے لے رہا ہے، ہم سے نہیں لے رہا ہے۔ ایک دکان ہے فلسطین کا جو چل رہا ہے، لیکن باقی ہمارا ہندوستانیوں کے اتنے لوگوں کا کہاں چل رہا ہے؟ کہاں؟ دین کے خاطر کب ہمارا بیٹا شہید ہوا؟ دین کے خاطر کب ہماری آنکھ گئی؟ دین کے خاطر کب ہمارا ہاتھ گیا؟ دین کے خاطر کب ہماری ہڈی ٹوٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ بال سے لے کر تلوے تک اتنی زندگی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کا ایک حصہ بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ لے کر ہم کو جنت دے۔
لیکن ان کی چیزیں اتنی پیاری ہیں، اللہ کہہ رہا ہے دو، تمہارے بیٹے کو بھی دے دو، تمہاری بیٹی کو بھی دے دو، تمہارے آنکھیں بھی دے دو، تمہارا ہاتھ بھی دے دو، تمہارا پیر بھی دے دو، تمہارا جسم بھی دے دو، تمہارا پیسہ بھی دے دو، تمہاری بھوک بھی دے دو، تمہارا کھانا بھی دے دو، تمہارا پانی بھی دے دو، تمہاری الیکٹریسٹی بھی دے دو، تمہارا علاج بھی دے دو، تمہارا ہر کچھ، سب کچھ پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ لے رہا ہے، تو ان کے لیے غم کرنا ایمان، اور ان کو بد نصیب نہیں سمجھنا، ان کو خوش نصیب سمجھنا، اور جب جب وہ منظر دیکھیں دل میں خواہش آنا، کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کبھی ایسا موقع دے کہ ہم پر بھی کوئی بام پڑے اللہ کے خاطر۔ ہاتھ پیر ٹوٹ کر جاتا نا، غم ہونا، ان کے لیے غم ہونا، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں خواہش آنا کہ میرا بھی ایک ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ کے خاطر۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہوتا ہے تو شہادت کے وقت اللہ کے لیے دیتے نا، اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے میں مومن کو اتنا مزہ ملتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے خاطر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو شہادت میں اللہ کے لیے جو دینے کا دل بنا کر بیٹھتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جب تکلیفیں آتی ہیں، تکلیف رہتے ہوئے تکلیف مزہ دیتی ہے۔ عاشق رسول فرماتے ہیں جو سچا مومن ہے نا، اس کی جان ہی ہے حضور کے لیے جینا۔ اللہ کے لیے جینا مطلب حضور کے لیے جینا۔ اللہ کو کون دیکھا، اللہ کو کون سمجھا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے کہاں دیکھ سکتے ہو تم، مجھے کہاں سمجھ سکتے ہو تم، فاتبعونی۔ میں حضور کو اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب تم فرما دو جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ میری پیروی کرے، اللہ تم سے پیار کر لے گا۔ تو مومن کی زندگی ہے حضور کی محبت میں جینا، اور حضور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینا مطلب کیا ہے؟ جو ہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنا شروع کر لیے، مصیبتیں ہم پر آئیں گی، لازم ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور کہتے ہیں سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے سب کچھ ہیں، آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب تیار ہو جاؤ، اگر مجھ سے محبت کرنے میں تم کامل ہو گئے تو پہاڑ پر سے پانی جیسے اڑلا جاتا ہے، اس طرح تم پر مصیبتیں گریں گی۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے مصیبت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں اسے مزہ ملتا ہے۔ عاشق رسول فرماتے ہیں مومن کی صدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، ہماری جان کیا ہے؟ اب حضور سے محبت کرنا، یہی ہماری جان ہے۔ روز فزوں کرے خدا، اللہ یہ جو ہماری حضور سے محبت ہے نا، ہر روز اس محبت کو بڑھاتے رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ۔ تو اللہ رسول کے لیے تکلیف اٹھانے والوں کو مزہ ملتا ہے، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ مطلب کیا؟ جس کو درد میں مزہ مل رہا ہے وہ اس درد کا علاج کیوں کرے گا؟ اتنا مار کھا رہے ہیں نا وہ لوگ، ڈر جانا نہیں، بیٹھ جانا نہیں، غلامی قبول کر لینا نہیں، اسرائیل کو سلام کرنا، اٹھنا، سیلیوٹ کرنا نہیں مان رہے ہیں، نہیں مانتے۔ بند کر دیا غزہ میں، ویسٹ بینک میں، چاروں طرف سے بند ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ڈرا رہا ہے، لیکن مومن ڈرتا نہیں، مومن ڈرتا نہیں۔ وہ کون سا مومن؟ جس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ مومن ڈرتا نہیں کسی سے۔ اسے جتنا آپ ڈرنے کو کہیں گے وہ ڈرے گا نہیں ڈرے گا۔
اس مسجد میں ہی پڑھا تھا میں، بات غوث پاک کی آ رہی ہے۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک بزرگ آئے، وہ بزرگ شیر پر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے، شیر پر۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ گائے دے ان کے شیر کھانے، ان کا شیر کھانا نا، گائے دے۔ حضور غوث پاک سے کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ آ گئے ہیں، ان کا شیر ہے، وہ شیر کو کھانے کے لیے گائے دینا ہے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے نا، شیر پہ آنا، گائے مانگنا، یہ بزرگیت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نہیں تو بہت یہ ہو جائے گا، گائے دینا ہی پڑے گا۔ یہاں سے گائے نکلتی ہے اور پیچھے سے غوث پاک کی گلی میں جو کتا ہے وہ نکلتا ہے، سیدھے جاتا ہے وہ شیر، وہ گائے کھانے سے پہلے وہ کتا اس شیر پر ایسا جھپڑتا ہے کہ وہ کتا اس شیر کو مار دیتا ہے۔ چاہیے کیا ہمت بڑی چیز ہے، ڈر کمزوری ہے۔ تو اسے عاشق رسول، وہ عاشق رسول جو اس کے پہلے جو میں شعر پڑھا وہی عاشق رسول کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، جس پر غوث پاک کی مدد کا ہاتھ ہو، یعنی جو قادری ہو۔ فلسطین کو کس نے فتح کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد فتح ہوا فلسطین، اور یعنی پورا شام فتح ہوا۔ اس کے بعد پھر یعنی جو نصارہ ہیں انہوں نے چھین لیا۔ پھر ایک کھڑے بہت بڑے بادشاہ، نام کیا ہے ان کا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ کون ہیں؟ قادری ہیں، غوث پاک کے مریدوں میں سے ہیں۔ اب جو وہاں پہ ٹکر ہیں وہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو غوث پاک کی حمایت جس کے سر پہ ہو، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں کہتے ہیں خیال میں، انہیں شیر نہ، ہمیں چھوٹے نہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ غوث پاک کی حمایت کا کتا ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے کہ وہ شیر ہے میں کتا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، بس ڈر نہیں رہے ہیں وہ لوگ، ڈر نہیں رہے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے کہا میری امت میں سے ایک قوم اللہ کے خاطر لڑتی رہے گی، ہمیشہ وہ قوم غالب رہے گی۔ لا یضرہم من یخالفہم، جو ان کے دشمن جو ہیں، ان کی مخالفت جو کرتے ہیں، ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف یہ کہ ان کی دنیا ان سے لے لیں گے، ان کی کھانا لے لیں گے، ان کا پانی لے لیں گے، ان کی خوشیاں لے لیں گے، ان کی چیزیں لے لیں گے، ان کی بستی لے لیں گے، لیکن اس کے سوا ان کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دین کا نقصان کا مطلب کیا ہے؟ باطل کے سامنے ڈر کر جھک جانا، یہ دین کا نقصان ہے۔ وہ سب کچھ دیں گے لیکن اپنے دین ایک انچ نہیں چھوڑیں گے، لڑتے رہیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں این ہم یا رسول اللہ، وہ کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ حضور کہتے ہیں ببیت المقدس، وہ لوگ بیت المقدس میں ہیں، وہ اکناف بیت المقدس، اور بیت المقدس کے ارد گرد وہ روز رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے تک لڑتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ ہم کو بتا رہا ہے، فلسطین کے لوگوں کو بتا کر اللہ کہہ رہا ہے مومنوں ایسا ایمان ہونا چاہیے، تم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، پڑھنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، شادی کرنا، بچے جننا، بچوں کے واسطے گھر لینا، برابر شادی کرانا، ان پہ بنگلہ لینا، آرام سے جینا، بچے نمازی نہیں بنے تو بھی کیا بھی نہیں، فکر نہیں، بچے دین نہیں سیکھے تو بھی کیا بھی فکر نہیں، سب دین گیا تو بھی فکر نہیں، کیا بھی نہیں، دنیا ہماری ذری بھی جانا نہیں، بس سنت سے ریٹائر ہو کو، یا ریٹائر نہیں کہ تو حال میں دوائیاں کھا لے کو، شوگر کے یہ کر لے کو، جنازے میں بیٹھ کو آرام سے خبر کو چلے جانا۔ یہ جو دین سمجھ کر بیٹھے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ دین نہیں ہے۔ فلسطین میں جو دی رہے ہیں وہ دین ہے، وہ مومن ہے۔ وہ مثال بتا رہا ہے، کیا اچانک کیوں ان کا بتا رہا ہے؟ ہم کو بتا رہا ہے کہ ایسا رہنا، دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ، یہ جذبہ رہنا، اس ملک میں بھی
یاد رکھیں ایک بات کو، مسلمان کبھی اپنا دین کسی کے ماتحت دے کر جینا نہیں. یعنی کوئی ہم سے کہے تم یہاں نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھو، تم شریعت پر اتنا چلو، تم شریعت پر اتنا نہیں چلو، اگر کوئی ایسا ہم کو بولے تو اس بستی میں نہیں رہنا. ہم کو آزادی کے وقت پورے گارنٹیز دیے گئے تھے، سارے ایشورنسز دیے گئے تھے. ہم کو کہا گیا کہ آپ کو پورا حق ہے آپ کا دین پھیلانے کا، آپ کو پورا حق ہے بت پرستی کے خلاف بولنے کا، آپ کو پورا حق ہے توحید کی طرف بلانے کا. یہ ہم کو ایشورنسز ملے، اس لیے رکے. جس دن یہ چلا جائے، اللہ نہ کرے، جس دن یہ چلا جائے گا، یا تو ہجرت یا تو جو بھی ہے، دو میں سے ایک. تو ہم جو سوچ بنا کے آ گئے، وہ چلے جانا، وہ کینیڈا میں جا کو وہاں کا کی زندگی گزار لے کو نکل جانا، یہ مومن کی سوچ کبھی رہی نہیں. کبھی یہ سوچ رہی نہیں مومن کی. مومن کی سوچ کیا ہے؟ دین غالب ہونا، دین غالب ہونا. دین کبھی ڈرنا نہیں، دین پر چلنے والا کسی سے ڈرنا نہیں، اس طریقے سے دین پر چلنے والا عبادت کرنا. یہ جب سوچ لے کر مومن چلتا ہے، اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی. مومن جب سوچ لے کر چلتا ہے کہ میں رسول اللہ کے نقش قدم پر چلوں گا، اس کی زندگی کیسی ہو جاتی. حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنی، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ بن جاتی. ہم نے اگر ہمارے لیے دنیا بہت اچھی ہے تو مطلب دین کو چھوڑ کر ہم بیٹھے ہیں. ذرا ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر کے زندگی گزار کر دیکھیں. بار بار یہی کہتا ہوں میں، آج بچوں کی کمائی میں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں میں، ایسا نہیں کرنا. میں امی ابا کو 2000 روپے دے کو آ جاتا برابر، مہینہ ہوتے ہی. ان کے بھی دوائیں کی ضرورت ہے نہیں، میں ہی دیتا ہوں ان کو 2000. یہ فخر سے بول رہا ہے. شرم آنی چاہیے. میری کمائی میں بڑا حصہ میرے امی ابا کا رہنا، وہ اپنی مرضی سے اٹھا لینا کتنا اٹھانا ہے، ایسے ہی ہم کو پا لینا. وہ یہ حساب اگر بچپن میں ماں باپ لگا دیتے ہمارے ساتھ، کون سی اسکول میں ہم کو ایجوکیشن ملتا. خود کے لیے ہم اپنے بچوں کو کیسے پال رہے ہیں. رمضان میں بچوں کے کپڑے سی لیے، ختم. خود کے لیے اس کے بعد شرٹ لینے کے لیے پیسہ ملے، کچھ لے لیے. ہم بچوں کے لیے جیتے نا. فیس بن دیے، اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، فیس بن دیے، اسکول کر دیے. اب یہ جب ان کو دینے کا موقع آیا، یہ 2000 دینے کی کیا سوچ ہے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ جب کمانے کے لیے نکلیں، کس کے لیے کمانا؟ بیوی کے لیے کمانا، بچے کے لیے کمانا، اس سے پہلے ماں باپ کے لیے کمانا. پہلا خرچہ ماں باپ کا خرچہ. اللہ نے بولا نا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے حبیب پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اللہ کہہ رہا ہے حبیب تم فرما دو جو بھی تم اچھا خرچ کرتے ہو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. گنجی کو پیسے دیتا، دینا بند کر ڈالے گا تو مجھے بیان بند ہو جائے گا. گنجی کو پیسے دیتا، اسے پیسے دیتا، دے با دے دے دے، لیکن سب سے پہلے کسے دینا؟ ماں باپ کو دینا. اور میری زندگی میں جو بھی اولاد جس کی کمائی میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، وہ کبھی غریبی کو دیکھتا نہیں. کر دیکھیں. تو خیر بات کہاں سے چل رہی تھی کہ دین کے خاطر مصیبتیں سہنا، صبر کرنا، یہی دین ہے. اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو بتا کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ دین کے خاطر، ان کا کیا فیوچر ہے بھائی؟ اب ان کے بچے باہر بستی کو جا سکتے کیا پڑھنے کے لیے؟ ان کو نوکری ملے گی کیا؟ ان کی لائف کی حفاظت ہے کیا؟ ان کے کھانے پینے کی حفاظت ہے کیا؟ نہیں. تو وہ سچے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں. یہ جو سوچ ہماری بن گئی انگریز آنے کے بعد، یہ سوچ بنی ہماری، دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. تبھی مومن کے منہ سے نکلتا حضرت
وہ پورا سوچ کو چلے تو بزنس کرنے ہوں گا کیا؟ ہاں حضرت وہ پورا دیکھے گا تو جینے ہوں گا کیا؟ وہ جینا نہیں، اس سے بہتر ہے مر جانا۔ دین کو چھوڑ کر کمانے کا جو جینا ہے، اس جینے سے بہتر کیا ہے؟ مر جانا زندگی میں۔ تو خیر غوث پاک فرماتے ہیں الواجب علی کل مکلف، مکلف کہتے ہیں جس پر اللہ کے احکام ہیں، ہم پر اللہ کے احکام ہیں، صبح سے شام تک ہم پر احکام ہیں، فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہن کا خیال کرنا، یہ سب ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں نا۔ جس پر یہ ذمہ داریاں ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مکلف کہتے ہیں۔ مکلف پر واجب ہے کہ وہ ان یصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث الاعظم دستگیر کہہ رہے ہیں۔ وَيَرْضَى بِتَقْدِيرِهِ، اللہ جیسی تقدیر بناتا ہے اس تقدیر پر راضی رہنا۔ غور سے سنیں، ٹینشن آتا کب؟ ٹینشن آتا کب سلمہ؟ غم آتا کب؟ ہمیں سوچے جیسا جب زندگی نہیں ہوتی ٹینشن آتا۔ ٹینشن، گاڑیاں صبح کو کیسا چلا لے کو جاتے رہتے، بچہ کو چھوڑنے کا سے چھوڑے تو پاؤں پہ چڑھا دیں گے گاڑیاں، ٹینشن آتا۔ کیوں؟ خود لیٹ نکلے سو، دوسرے ہم کو ڈانٹ لے کو نکلتے ہیں۔ وہ چینوں 8:30 بجے نکلتے تھے تو آرام سے گاڑی چلاتے تھے، 5 منٹ پہلے نکل کر ہر بیٹھو سب کو گالیاں دے کے جاتے۔ تو ٹینشن آتا کب کہ آدمی اپنی ایک زندگی سمجھتا ہے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا تو میری زندگی اچھی رہے گی، سمجھتا ہے، تو ویسا اس کی زندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوتا؟ ٹینشن ہوتا، بے صبرا ہوتا۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی جیسی بنایا ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں صبر کا معنی کیا؟ صبر 3 قسم کا صبر ہے۔ ایک ہے عبادتیں کرتے وقت صبر کرنا، صبر کرے تو عبادت کرنے ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ایک ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، نہیں تو صبر نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے مصیبتیں جب زندگی میں آئے تو صبر کرنا۔ ان 3 صبروں میں کون سا صبر مشکل ہے؟ عبادت کے لیے صبر کرنا، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، تیسرا مصیبتیں پڑ گئی تو صبر کرنا۔ اس میں سے کون سا صبر مشکل ہے؟ معین بھائی کہہ رہے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا مشکل ہے۔ اور کوئی دوسری رائے ہے؟ وسیم بھی یہی کہہ رہے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنا مشکل ہے۔ اور کوئی دوسری رائے ہے؟ ہاں فاروق کہہ رہے ہیں گناہوں پر صبر کرنا مشکل ہے۔ اور کوئی دوسری رائے ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، گناہوں پر صبر کرنا مشکل ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کے سوا چارہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ بیماری آ گئی، صبر کرنے کے سوا چارہ نہیں نا۔ لیکن گناہ ہمیشہ آپ کے لیے آپشن کھلا ہوتا ہے، کب ہونا گناہ کر سکتے، اور عبادت چھوڑنے کا آپشن رہتا ہے، لیکن مصیبت میں کوئی آپشن نہیں، پاؤں ٹوٹ گا پڑ جانا سب بستر کو، صبر کے سوا کوئی چانس نہیں۔ تو ایک ہے عبادت کا صبر۔ ایک اب جب مصیبتوں کا صبر جو ہے نا، یہ صبر کا معنی کیا؟ کب انسان صبر کر سکتا ہے؟ مصیبت آ گئی نا تو صبر کرنا تو کیا کرنا؟ یہ مصیبت نہیں رہتی تھی تو اچھا رہتا تھا نا، یہ سوچے تو صبر چلے جاتا۔ بوڑھے ہو گئے، گھٹنوں میں درد ہے، چلنے نہیں ہوتا، مشکل ہے، بڑھاپے کی تکلیف ہے نا۔ جو آدمی بڑھاپے کی تکلیف میں صرف اپنی حالت کو دیکھتا ہے، اللہ ایسا رکھا ہے اس حالت میں بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے۔ میں وہ 25 سال میں کیا سائیکل چلاتا تھا نہیں، وہ زمانہ آیا تو کتنا اچھا رنگا، کیا صورت تھی نہیں میری وہ ٹائم کو، کیا پینٹ پہنا کہ تو پیٹ اندر تھا نہیں، اب کیسا کہ باہر آ گیا ہے نہیں۔ وہ پرانے زمانے سے آنے والے زمانے سے اس کی زندگی سے اس کی زندگی سے کمپیر جب کرتا ہے انسان تو صبر مشکل ہو جاتا۔ جب کمپیر نہیں کرتا
جس حالت میں رکھے، غوث الاعظم دستگیر وہی سکھا رہے ہیں، اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی ہو جانا، اسے کہتے ہیں محبت۔ اللہ تو ٹانگ لے رہا ہے، الحمدللہ، حساب کم، ایک پاؤں کا حساب کم ہے قیامت کے دن۔ اللہ آنکھ لے لے بہتر ہے، کیونکہ 2 آنکھوں کا حساب بچ گئے قیامت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، نابینا صحابی، آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں، کبھی کسی کو انہیں اندھا بھائی، انہیں وہ بوڑھا آتا ہے دیکھو، وہ بنگا آتا ہے دیکھو، وہ کانا آتا ہے دیکھو، یہ بہت خراب کام ہے، یہ نیچ لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں بولنا، نہیں بولنا۔ اور جو معذور لوگ ہیں نا، ان کو زیادہ ہمدردی کرے تو بھی ان کو پسند نہیں آتا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان کے دونوں پیر چل نہیں سکتے، تو وہ لکڑی سے چلتے یا ٹکر چلتے، تو لوگ کیا کرتے کہ ان کو انہوں نیک ہو گئے سو ٹائم پہ، انہوں جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ ان کو، وہ بولتے یہ ہم نہ اسپیشل کیئر کرتے نا، وہاں ہم نہ دکھ ہوتا، ہمیں بھول کر رہتے کہ ہم سب سے الگ ہیں، تو ہم سب کے برابر ہیں، ہم سمجھ کر رہتے۔ یہ لوگ جو اسپیشل کیئر کرنے کا بتاتے، دیکھو یہ لوگ ہمارے دل کو دکھ دیتے، یہ لوگ ہم کو بتاتے کہ تو اپاہج ہے، دوسرے اچھے ہیں۔ تو جو اپاہج ہوتے ہیں، انگلش میں تو دیکھو کتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے، ان کو ہینڈی کیپ نہیں بولتے، اب کیا بولتے ہیں؟ بولو با، اسپیشلی ایبلڈ، یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی مہارت کیا ہے؟ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی لکڑی رکھ کر سیڑھی چڑھ کے جا سکتے ہیں۔ They are specially able than us۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ غوث پاک کی مجلس ہے، اخلاق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کبھی کسی کو نہ بولے، وہ گڈھا آگا دیکھو، تمہیں بول بول کو بولتے ہیں نا حضرت، نکو بولو نکو بولو بول کو تمہیں بول لیتے ہیں، پھر کیسا سمجھاؤں میں؟ ذرا پوچھتے حضرت تمہیں نکو بولو بول کو مائک سے بیٹھ کو بول ڈالے نا حضرت، اب پھر میں سمجھاؤں کیسے کیا نہیں بولنا؟ کبھی ایسا نہیں بولنا۔ اور ان لوگوں کو احساس ہونے نہیں دینا کہ وہ لوگ یہ ہیں، سیدھا پوچھتے کیا ماں تمہارے بچے کو، کیا ماں کیا ضرورت ہے؟ وہ بچہ بھی آنا چاہتا ہے نارمل کڈ بن کر سب کے سامنے، اسے کیا، اسے کیا، دل کو دکھ ہوتا ہے۔ اخلاق اچھے رکھیں۔ تو خیر غوث پاک فرماتے ہیں صبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ جو تقدیر میں لکھ دے اسے مان لینا۔ تو میں بتا رہا تھا، حضور کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میری بصارت مجھے واپس مل جائے۔ حضور کہتے ہیں اگر تم چاہو تو تم کو حل بتاؤں گا، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم آنکھوں کے بغیر رہ جاؤ۔ حضور کا نظریہ ہی الگ ہے، یعنی جتنی نعمتیں کم اتنا صبر زیادہ، جتنا صبر زیادہ اتنا اللہ سے قریب زیادہ، جتنا اللہ سے قریب زیادہ اتنا کامیابی۔ یہ حضور کا نظریہ، ایسے ہی کہہ رہے ہیں حضور، تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم نہ چاہنے والے ایسا بولیں گے، ہم نہ امی ایسا بولیں گے، با تو انکھیاں نہیں سوچ رہ جا بولیں گے، امی کیا چاہیں گی؟ امی 70 امیوں سے زیادہ چاہنے والے محمد الرسول اللہ، ان کو ہماری حقیقی کامیابی کیا معلوم ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضور کہتے ہیں تو جاؤ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، آپ کو تحفہ ہے میرا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد اسے کہتے ہیں صلاۃ حاجت، حاجت کی نماز 2 رکعت پڑھ، ترمذی میں حدیث ہے۔ تو اس کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اتوجہ الیک، اے اللہ میں تیری طرف اپنا چہرہ کیا، بنبیک، تیرے نبی کے ساتھ، یعنی تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، نبی الرحمہ، رحمت والے نبی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کو سامنے لے کر آیا ہوں میرے رب کے پاس، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یہ میری حاجت پوری ہونے کے لیے میں اللہ کے سامنے آپ کو لایا ہوں، لتقضی لی، کہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفع فیہا، اے اللہ اس حبیب کو میرا شفاعت کرنے والا بنا۔
وہ صحابی گئے، نماز پڑھے، دعا کیے، آ کر بیٹھے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں. کہاں بھی آنکھیں لیے بھی نہیں، کیا علاج بھی کرے نہیں، ہو گیا. اب میں پوچھتا ہوں، ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ حضور کے نظریے میں صبر کرنا بہتر ہے خوشحالی سے. اور یہ صحابی جب حضور بول دیے تیرے لیے بہتر ہے، پھر کیوں بولے کہ یا رسول اللہ مجھے ہونا؟ کیونکہ یا رسول اللہ صبر میرے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ لینا وہ میرے لیے اس سے بہتر ہے. یہ بات تھی اس لیے مانگے. اور دوسری صحابیاں ہیں، ان کی ایک بیماری تھی کہ ان کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا. آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، آپ مجھے کچھ علاج کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے مجھے بچا لے. حضور کہتے ہیں میں تیرے لیے دعا کروں گا، دعا کرنے کے بعد تیرا اچھا ہو جانے سے بہتر ہے کہ تم اسی مصیبت میں رہو. اب یہ صحابیہ کیا کہتی ہیں؟ یہاں حضور کو دیکھنے کی بات نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں خیر یا رسول اللہ آپ جو بولیے مان لی، بس اتنا دعا کیجئے کہ جب مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑے نا تو میری جسم سے کپڑا ہٹنا نہیں یا رسول اللہ. حضور کہتے ہیں جا تجھے دے دیا. تو جب بھی ان کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا تو ان کا حضور کا معجزہ ہے کہ کتنا بھی وہ نیچے گریں لڑکیں کچھ بھی ہو جائے ان کے جسم کا اتنا حصہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا. تو بات میں کیا کہنا والا ہوں کہ ہماری زندگی اچھی رہنا، وہ سب ہو جانا، دعا کریں، خواہش رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیا مانگنا ہے مانگے، کروڑ مانگے، ارب مانگے، صحت مانگے، دولت مانگے، بنگلہ مانگے، بیٹی کے لیے اچھی نسبت مانگے، سب مانگے اللہ سے. مانگنے کے بعد جو اللہ دے اس پر خوش ہو جائیں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بنگلہ ملنے سے میری کامیابی ہے، لیکن میری بھلائی مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ روم کے گھر میں رہنا میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. یہ سوچ مومن کی سوچ. اب کہاں سے صبر جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقدیر بنائے اس تقدیر پر راضی رہنا یہ ہے صبر. اور پھر فرماتے ہیں من صبر، جو صبر کیا، قدر، اس کو قدرت آ گئی. جتنا آدمی صبر کرتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ومن لازم الباب فتح لہ، جو کسی دہلیز پر پڑا رہا اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیوں مصیبتیں ڈالتا؟ مصیبت نہیں ڈالے تو ہمیں اللہ کو پلٹ کو بھی دیکھتے نہیں، بھول جاتے، دعا کرتے نہیں، دعا کرنے خیال ہوتا نہیں. نماز پڑھے سے اچھی حالت رہی تو نوکری اچھی ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، صحت ہے، بچے اچھے ہیں، سب اچھا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھی صبح سے شام تک ایک دعا بھی مانگتے نہیں. اللہ کہتا ہے رے اس کو کتنا دیا تو میرے سے دور بھاگتا ہے نا، انہیں اس کے پاس سے لے لو. کیا لو؟ جسے جتنا اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اتنی قریب چیز اس سے لے لیتا ہے. بچوں کو کرتے نا، ہمیں آنا بچہ ہمارے ساتھ بس میں چڑھنا ہے، نکلنا ہے، بس نکلنے کو ہے، کھلونا اس کا لے لیتے، ادھر چھینتے بھاگ کو آتا. تو ہماری ایسی کم ظرفی ہے کہ اللہ کچھ چھین لے فوراً مسجد میں آ جاتے، اللہ دے، اللہ دے، اللہ اسے دیے تو اب کیا کریں گا، انہیں دیتی بھاگ جائیں گا. اور کسی کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ حضرت میں اتنا مانگتا ہوں، لیلۃ القدر میں مانگتا ہوں، رو رو کے مانگتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر کے مانگتا ہوں، نمازیں پڑھ کر مانگتا ہوں. میں مانگتا سو اللہ دیتا نہیں نا. تمہارا منگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ ہمیشہ تم نہ اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے. تمہیں منگے سو دے ڈالے تو تمہیں چلے جائیں گے نا. سمجھ میں آتا ہے. اور جب تک اللہ کے سامنے ہے منگنا کیا ہے بھائی؟ ہم منگتے کیا اللہ سے؟ پیسے منگتے، پیسے کھا لیتے ہیں، ہمیں نوٹاں کھا لیں گے، 500 کے نوٹاں ہی ذرا کھا لو بھائی. بریانی بھی ہے
50,000 روپے بھی ہیں، کھا لیں گے 50,000 نہیں، ہمیں کئی کو 50,000 سے محبت کرتے ہی وہ 50,000 ہمارے پاس رہا تو ہر روز کھا لے کو رہیں گے کھانا کھانے کے لیے 50,000 کو ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 50,000 ہماری بھوک مٹا دے۔ تو ہم بھلائی چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بھلائی آئے گی، وہاں سے بھلائی آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بھلائی ہم نہ دینا ہے وہ دے دیتا، لیکن ہمارا کانٹا اٹک گیا ہے، وہ ملا تو چھمنا خوشی، وہ ملی تو چھمنا خوشی، غلط کانٹا ہے۔ بچہ کرتا نہیں، پیخانے میں جاؤ کھیل توں بولتا، وہ WC میں جا کو ہاتھ ڈال توں بولتا، ہماری مثال ہو WC میں ڈال توں بولتا، نکو با جاتا، کیوں جاتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ WC میں ہاتھ ڈالے تو اس کو خوشیاں ملیں گی، لیکن اسی کو معلوم نہیں کہ اس کی اصل خوشیاں کہاں ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ہمارا اس دنیا میں پیدا ہونا جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا۔ اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نمازیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی یاد میں ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہیں تو بہت مبارک ہے، اگر نہیں ہو رہی ہیں تو جتنی زندگی باقی ہے اتنی زندگی کے اندر ویسی نمازیں پڑھ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ آدمی یہاں جتنا اللہ سے قریب ہوا اتنا ہی وہاں قریب رہے گا، یہاں مارجنل رہے تو وہاں بھی مارجنل ہو جائیں گے۔ تو یہاں قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے کب قریب ہوتا ہے آدمی؟ اللہ کے سوا جس چیز کو سینے میں بٹھا کر رکھا ہے اتنا اللہ سے دور رہے گا۔ جو جتنا پیسوں پر ڈیپینڈ رہے گا وہ اللہ پر اتنا ڈیپینڈ نہیں رہے گا۔ جو دنیا کو جتنا اپنا سہارا بنائے گا وہ اللہ کو اپنا سہارا نہیں سمجھے گا۔ وہ فلسطین کا بچہ، ہمارا بچہ کب یاد کرتا اللہ کو؟ بڑا مشکل، لیکن وہ فلسطین کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، غش آ رہی ہے، عربی میں کہہ رہا ہے اللہ مجھے شہادت جلدی دے دے، اللہ بھوک لگتی ہے، اللہ جنت میں جا کو کھانا کھا لوں گا۔ اللہ یہ ایمان ہمارے بچوں کو ملا کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے نصیب والے ہیں، وہ بچے بد نصیب ہیں۔ ایسے ہی کہہ رہا ہے بچہ۔ افطار کے وقت ایک بچی کہہ رہی ہے اللہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، شہادت دے دے اللہ، جنت کے میوے ہم کھائیں گے۔ 8 سال 7 سال کی عمر میں یہ ایمان کہاں سے آیا؟ دنیا گئی تو ایمان آیا، دنیا آئی تو ایمان گیا۔ تو مومن جب مضبوط ہوتا ہے ایمان، اللہ جب مومن کو پسند کر لیتا ہے اس سے دنیا چھیننا شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا حضرت؟ اللہ دنیا ہم سے چھیننا کا تو کیا کرنا؟ پوچھتے ہیں وہ اوپر نکو حضرت کتنی دنیا ملی کی بس حضرت، ہم نا دنیا کتنی آخرت ملی کی بس، دنیا 1 انچ میں جانا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ بھی کریں گے نہیں، ہمیں کچھ بھی کریں گے نہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے، ذرہ دنیا ہاتھ سے جاتی بولتے ہی چھوڑ دیتے، ذرہ دنیا ہاتھ سے جاتی بولتے ہی چھوڑ دیتے۔ وہ ایمان نہیں ہے۔ ایک مضبوطی سے رہنا، میں دین پر ہی رہوں گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آج تک 1 روپیہ بھی سود نہیں دیے، 1 روپیہ بھی سود نہیں لیے۔ مشکل ہوتی زندگی، بزنس میں لون لے لیے تو چڑھ جانا، نہیں میں اس کے لیے آیا نہیں نا، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا نا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو خیر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں، انشاءاللہ المستعان۔ یہ جو روحانیت کی باتیں ہیں، یہ غوث پاک کی تعلیمات وغیرہ ہیں، جب تک یہ دنیا کی محبت کے بت کو دل میں رکھ لے کر بیٹھیں گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایک ہے پیسوں کی محبت اور دوسرا ہے خود کی محبت۔ اب لڑکا نعت پڑھ رہا تھا، مزہ ملا نا؟ تو کیوں مزہ ملا کہ وہ نعت پڑھتے وقت
اس کا مقصد میں نعت پڑھنا نہیں تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ نعت پڑھنا، کبھی بھی میں بیان کرنا، وسیم کا بیان ہونا، میری آواز لوگ سننا، یہ جب بات آ جاتی ہے روحانیت چلے جاتی ہے۔ اللہ بٹھایا بیان کریں گے، اللہ کھڑایا نعت پڑھیں گے۔ مجلس میں پڑھنے سے زیادہ تنہا پڑھنے میں مزہ ملنا، اسے کہتے ہیں حضور کی محبت میں پڑھنے والا۔ مجلس زیادہ دیکھتے ہی خواہش آئی بولے تو وہ حضور کے لیے پڑھنے والا نہیں، وہ اپنے لیے پڑھنے والا۔ خیر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا اس سے مزید کچھ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب